خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھے کہ ویل مچھلی کے منہ میں آ کے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں، کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے. 500 کلو. اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں، 30 ہاتھی، 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی. اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں، اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر. خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھے کہ ویل مچھلی کے منہ میں آ کے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں، کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے. دیکھیں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں. 1853 میں وہ پہلا کنواں پینسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا. کرنل ایڈمن نے کیا تھا. اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، کرسچن تھے ویسے وہ. اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے. 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے، جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی. کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں. ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے کہ اتنے تو گئے نہیں ہون گے، تھے مکے مدینے تے گئے سن نا، وہ تو لنگے نا، کسی کو تیل نظر آیا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا. پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے، اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا. بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف، سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں، وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو 1 لیٹر پیٹرول جو انرجی دیتا ہے، وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا، تب وہ انرجی ملے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے، اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائے تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے. یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اب سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے. اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے. تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، تمام ضرورت کی چیزیں. اس وقت تو ہمارا رزق، وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی. وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھی. بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک سمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ، یہ ایسا
داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں اگر یو پی ایس بند ہو گیا, کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا. پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے, اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی. آپ نیٹ کا کنیکشن دیں, 2-2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے, پسینے چھوٹ رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. پنکھا بند ہے کوئی پرواہ, نیٹ بند کر دے پنکھا چلتا رہے, وہ کہے گا زندگی سے موت بہتر ہے. یہ ہو گیا اب. تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی انٹر ہوئی ہے نا چیز. الیکٹریسٹی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یہ سارا رزق ہے اللہ کی, نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے, پوٹینشلی زمین کے اندر موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے, اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے. اللہ اکبر. ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے, کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے, کس مگر مچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے, کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے, اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے. صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں, وہ مستودعہا, اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے, کس کی قبر سمندر میں بننی ہے, کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے, کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے. ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے. سورۃ النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر, اور نہ کوئی دانا پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے, اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے, ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے, اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے, اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی, ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ. کل فی کتاب مبین, اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں, اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا. ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے.